آقا فرماتے ہیں تمہارے اس نیک بھائی کو، حضور نے بھی فرمایا نیک بھائی، جس کو میرے آقا نیک کہہ دے اس سے بڑا نیک کون ہو سکتا؟ میں تمہارے اس بھائی کو، نیک بھائی کو، اس کی قبر دبا رہی تھی۔ جب قبر میں دبانا شروع کیا تو میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے اللہ اکبر تکبیر کہنا شروع کیا۔ پھر فرمایا میرے صحابہ اگر کوئی قبر کے دبانے سے بچ سکتا تھا تو یہی بندہ تھا۔ جب قبر نے اس کو بھی دبایا، قبر نے صحابی سید الانصار اس کو بھی دبایا، تو میں نے تکبیر پڑھنی شروع کی۔ حال البتہ یہ ہے قبر سب کو دباتی ہے، لیکن دبانے کا انداز اس کا جدا جدا ہوتا ہے۔ بعض کو ایسے دباتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، پسلیاں ایک دوسرے میں، اور بعض کو ایسے دباتی ہے کہ برسوں کا بچھڑا ہوا بیٹا جب ماں سے ملتا ہے تو ماں اس کو سینے سے لگا کے کیسے دباتی ہے۔ فرمایا ایسے ایک مقام پہ فرمایا بلی چوہے کو بھی منہ میں پکڑتی ہے اور اپنے بچے کو بھی منہ میں پکڑتی ہے، لیکن چوہے کو پکڑتی ہے تو خونا خون کر دیتی ہے، اور بچے کو پکڑتی ہے تو دانت کا نشان بھی پڑنے نہیں دیتی، لیکن قبر دباتی ضرور ہے۔ آقا فرماتے ہیں پہلی مصیبت بے نمازی کو جو آئے گی قبر اس کو دبائے گی۔ آقا فرماتے ہیں ایسے دبائے گی کہ دونوں طرف کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائے گی۔ بھائیو ہم اپنے بچوں کو ٹیوشن کے لیے مانتے ہیں، کیوں ٹیوشن نہیں جاتا؟ ہم اپنے بچوں کو مارتے ہیں، اسکول کیوں نہیں جاتا؟ بیوی کو بھی مارا لوگوں نے کہ سالن میں نمک کیوں زیادہ ہوا؟ کیا کبھی ہم نے گھر والوں کو نماز کے لیے بھی اتنی محنت کی؟ ارے اسکول نہیں پڑھے گا تو زیادہ سے زیادہ اس کی دنیا برباد ہوگی، نماز نہیں پڑھے گا تو اس کی آخرت اور دنیا دونوں برباد ہے۔ کیوں ہم محنت نہیں کرتے؟ تو پہلی مصیبت قبر کی۔ آقا فرماتے دوسری مصیبت یہ ہوگی اس کو، اللہ اکبر، اس کی قبر میں اتنا اندھیرا ہوگا ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دے گا، اور اس کی قبر میں 99 اژدہے بڑے بڑے سانپ مسلط ہوں گے۔ ایک ایک سانپ اتنا طاقتور ہوگا کہ اگر پہاڑ کو ڈنک مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ایسے اژدہے اس کی قبر میں مسلط ہوں گے، اور کتنا ڈنک ماریں گے پتہ ہے؟ فجر نہیں پڑا تھا تو ظہر تک، ظہر نہیں پڑا تھا تو عصر تک، عصر نہیں پڑا تھا تو مغرب تک، مغرب نہیں پڑا تھا تو عشاء تک، عشاء نہیں پڑا تھا تو فجر تک۔ اس طرح قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ 10 منٹ لگتا ہے صرف ایک وقت کی نماز۔ ٹرین میں ہو تو پڑھو، بس میں ہو تو پڑھو، کار میں ہو تو پڑھو، سفر میں ہو تو پڑھو، حضر میں ہو تو پڑھو، کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو، پڑھو مگر پڑھو، نماز نہیں چھوٹ۔ پورے قرآن میں کم و بیش 700 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا، 700 مرتبہ کم و بیش۔ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ نماز پہ اتنا زور کیوں دیتے؟ بلکہ لوگ ہمارا مذاق بھی اڑاتے ہیں، بڑی نماز پڑھانے چلے۔ میں کہوں گا اللہ نے پورے قرآن میں ایمان کے بعد سب سے زیادہ جس عمل کا تذکرہ کیا اس کو نماز کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ الا لا دینا صلاۃ اللہ او کما قال الاسلام، کہ جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے۔ آقا نے یہاں تک فرمایا، کہا ہے۔ تو 2 مصیبتیں قبر میں، اور فرمایا تیسری مصیبت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو جہنم کی آگ سے بھڑکا دے گا۔ اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گی، جہنم کی آگ سے بھڑکا دیا جائے گا۔ یہ ہے اس کی مصیبت۔ آخری 3 باتیں سن لے، میں بات پوری کر لوں۔ پھر فرمایا میدان محشر میں 3 مصیبت ہوگی اس کی۔ نمبر 1، جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا اللہ تبارک و تعالی اس سے حساب سختی سے لے، بس یہ اینڈ ہے۔ اگر اللہ کسی سے نرمی سے بھی حساب لے لینا تو وہ جواب نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک اگر نرمی سے بھی حساب لے لے جواب نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کہیں تو میں اس پر ایک حدیث پیش کر دوں گا،
تھوڑی سی لمبی ہے لیکن اس کو میں شارٹ کر کے بتا دوں گا. اگر اللہ ہماری نیکیوں کا بھی حساب لے لینا، نیکیوں کا ہم جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ کو جواب دینے کے تصور سے انبیاء لرزتے. انبیاء کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دعا کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے. خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آقا شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں. حضور علیہ السلام نے بہت ساری باتیں تعلیم امت کے لیے کہی، اس کو پیش کر رہا ہوں. سیرت کی تقریباً تمام کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، جس کو میں مختصر کرنے کے لیے اپنے الفاظ کی جامع میں پیش کر رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مالدار تھے بہت، لیکن لوگوں پر اتنا کھلا ہاتھ تھا کہ جس دن آتے تھے اسی دن سب لٹا دیتے تھے، لوگوں کو دے دیتے تھے. اور پھر کیفیت یہ ہوتی تھی کہ گھر میں کھانا نہیں بنتا تھا، اور کھانا کتنا نہیں بنتا تھا آپ کو حیرانی ہوگی، 3 مہینے تک کھانا نہیں بنتا. ام المومنین سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں 1 مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، دوسرا مہینہ بھی نہیں جلتا تھا، تیسرا مہینہ بھی نہیں جلتا. اور رازداری اتنی کہ صدیق اکبر کو بھی خبر نہیں ہے کہ چولہا نہیں جل رہا ہے، پتہ نہیں. بکری کا دودھ پیتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے ہیں. ایک دن ایسا ہوا کہ بہت بھوک لگی، بھوک کی شدت بڑی، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، بہت تمازت کی دھوپ تھی مدینہ منورہ کی، پھل پکنے کے ایام تھے، اس دھوپ میں حضور گھر کے باہر نکلے. گھر کے باہر نکلے تو دیکھا کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم دونوں بھی باہر ہیں. سرکار نے سلام کیا اور پوچھا کہ تم لوگ دونوں یہ باہر کیا کر رہے ہو اتنی دھوپ میں؟ سرکار سے انہوں نے عرض کیا آقا ہمیں دونوں کو بھوک بہت لگی تھی، سوچا کہ کسی ساتھی کے گھر جا کے کھانا کھا لیں، اور سوچا کہاں جائیں اور آپ دکھ گئے. آقا ہمارے ماں باپ پر قربان، اتنی دھوپ میں آپ بھی تو باہر نہیں آتے، آپ کیوں آئے؟ آقا فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں بھی کئی دن سے چولہا نہیں جلا ہے، میں نے سوچا ہے کہ کسی کو شرف بخش دوں، اس کے گھر جا کے کچھ کھا لوں. کہاں چلیں گے؟ اب یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرے نوجوان بھائیوں کو، ہم جس دور میں جی رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے شاید بھکاریوں کا بھی ایسا وقت نہیں آتا ہوگا، بھکاری لوگوں پر بھی، کہ ان کے گھر میں ہفتے بھر تک چولہا نہ جلے. آج بھکاری لوگ بھی لاکھوں روپے کا بیلنس رکھتے ہیں بینکوں کے اندر، اور ہم لوگ تو آج 5 ٹائم کھاتے ہیں. بلکہ اگر ہم لوگ اپنی بات کریں تو میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں کو منع نہ کریں تو لوگ ہمیں 12 ٹائم بھی کھلائیں. بلکہ اگر جہاں دعا کرنے جاؤ، فاتحہ کرنے جاؤ، وہاں دسترخوان، وہاں دسترخوان، وہاں دسترخوان، یہ حال ہے. میں سوچتا ہوں لوگ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کتنی محنت کرتے ہو تم لوگ، میں سوچتا ہوں ہم نے محنت نہیں کرتے. محنت کرنے والے تو قبروں میں چلے گئے، ہم تو ان کی محنتوں کا پھل کھا رہے ہیں. ہاں، پہلے لوگ دین کا کام کرنے جاتے تو مار بھی کھاتے تھے، گالیاں بھی سنتے تھے، پتھر برستے تھے، بھوکے ہوتے تھے. آج ہم لوگ دین کے نام پہ جاتے ہیں تو پھول بھی برستے ہیں، ایک سے کھانے بھی ہیں، تحفے تحائف بھی ہیں، نعرے تکبیر رسالت کی گونج ہے. ہمارے پہنچنے سے پہلے لوگ پہنچے، پھر بھی ہم وہ نہیں کر پا رہے جو ہمارے بزرگوں نے کیا. ہم کچھ نہیں کر پا رہے، اللہ ہمیں معاف کر دے.